بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد احسان الحق عاجز قادری۔ آپ دیکھ رہے ہیں 50 نیوز کا مشہور زمانہ پروگرام جڑاوالا کی آواز۔ اس وقت جڑاوالا شہر کے بہت اہم شعبہ جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہر طرف یہ شعبہ نظر آتا ہے اور بہت اہم گنا جاتا ہے، پیرا فورس یا پیرا فورس آپ کہہ لیں، تو اس کے انچارج جو جڑاوالا کے ہیں، ان کے علی شہریار بھائی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا ایک اضافی جو عہدہ ہے وہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کا بھی ہے۔ علی بھائی، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے اتنی مصروفیت والے ٹائم سے کچھ ٹائم نکالا 50 نیوز کے ناظرین کے لیے، تو آپ کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے ناظرین کی معلومات کے لیے کہ ایک تو پیرا فورس بولا جاتا ہے، ایک پیرا فورس بولا جاتا ہے، ان دونوں میں سے لفظ کون سا بہتر ہے اور اس کا مخفف کن الفاظ کا ہے، یہ ذرا بتا دیں۔ جی، سب سے پہلے تو میں تھینک فل ہوں اینڈ یو آر موسٹ ویلکم، آپ آئے ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ نے کویشچن کیا ہے کہ پیرا یا پیرا، اس کی بہت جو پروننسیشن ہے وہ لوگ کرتے ہیں، دونوں لفظ زبان زد عام میں بولے جاتے ہیں، تو اس کا بیسک جو ایبریویشن ہے وہ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی ہے۔ کچھ لوگ اس کو پیرا کہتے ہیں، کچھ لوگ پیرا فورس کہہ رہے ہیں، تو بیسیکلی ہم دونوں استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی اس طرح کی کوئی ہرڈل نہیں ہے اس طرح سے۔ کوئی بات جو جب عام ہو جاتی ہے تو وہ پھر وہی گنی جاتی ہے کہ جڑاوالا کا نام جڑاوالا کھوہ تھا کسی دور میں جب رکھا گیا تھا، تو اب یہ جڑاوالا ہے تو جڑاوالا ہی ہے۔ سبی بلوچستان کا شہر ہے، اس کے بارے میں تھا کہ سیوی دیوی کے نام پہ تھا، تو اب وہ سبی ہے تو سبی ہی ہے، تو جو بات عام ہو جاتی ہے تو پھر وہ عام ہی گنی جاتی ہے۔ اچھا علی بھائی، ماشاءاللہ ایک نام آپ کا نک نام ٹیپو بھی ہے۔ ٹیپو نام مجھے ویسے ہی بڑا پیارا لگتا ہے کہ میرے چھوٹے بھائی، میرے بھائیوں جیسے افتخار حسین ٹیپو میرے بہت پیار کرنے والے ہیں، تو یہ ابھی میں تصویر ان کی دکھا رہا ہوں اسکرین پر میرے ناظرین کے لیے۔ تو آپ کا نام ٹیپو جو ہے، یہ مجھے نا جب آپ نے کہا کہ میرا نک نیم نام یہ بھی ہے، تو مجھے بڑا اچھا محسوس ہوا کہ میرے بھائی کا نام، تو یہ ٹیپو آپ کا نام کس نے رکھا؟ اچھا، بیسیکلی یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ جڑاوالا میں یہ ریویل کر رہا ہوں بات کہ میرا نام نک نیم ٹیپو بھی ہے، تو ویسے مجھے موسٹلی یہاں پہ آپ کے سامنے علی کہتے ہیں یا شہریار میرا نام ہے، وہ بھی کم لوگوں کو پتہ ہے، تو سب لوگ علی کے نام سے مخاطب کرتے ہیں۔ ٹیپو بیسیکلی نک نیم ہے جو میری والدہ نے مجھے گھر میں بلاتی ہیں ٹیپو کے نام سے۔ جی، تو یہ نام مجھے ویسے بڑا پیارا لگتا ہے، چونکہ والدہ مجھے اس نام سے مخاطب کرتی ہیں، تو اس وجہ سے یہ نک نیم بھی ہے ٹیپو۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کی امی جان کو عمر خضری عطا فرمائے، اللہ تمام ماؤں کو سلامت رکھے، جن جن کی مائیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ اور جمعہ کا دن میں دعا کرتا ہوں کہ جن کی مائیں فوت ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ میری امی جان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اچھا علی بھائی، پیرا فورس کے جو اختیارات ہیں، اس کے جو کام ہیں، وہ پیرا فورس کی ذمہ داری میں بیسیکلی ہے کیا؟ ویسے تو ہمارے جناب وہ چلتا ہے ماحول میں کہ جناب ایک بندے کو ایک شعبہ دیا، پھر دوسرا بھی دے دیا، پھر تیسرا بھی دے دیا، دیتے جاتے ہیں۔ ویسے پیرا فورس کا مین جو کام ہے وہ کیا ہے؟ اس میں پیرا فورس کو 5 اسکیجول لاز جو مین جو اس کے گراؤنڈس تھے نا، ان پہ اس کو بنایا گیا تھا۔ اس میں پرائس کنٹرول کے ریلیٹڈ تھا، انکروچمنٹ کے حوالے سے تھا، اور اینٹی ہورڈنگ تھی کہ جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا، لوگوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر پرائسز ہائیک کرتی ہیں، یہ تھا۔ پھر اسٹیٹ لینڈ کی جتنی بھی پروٹیکشن ہے اس کا تھا کہ جتنی لوگوں نے سرکاری زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، اسٹیٹ لینڈ کیپچر کی ہوئی ہے، اس کو واگزار کروانا، اس پہ کام کرنا۔ اور اس میں جو مین ابھی اور چیزیں ایڈ ہوئی، اس میں پبلک نیوسنس ہمارے پاس اختیارات تھے کہ اس میں کوئی بھی چیز جو مسئلہ عامہ بن سکتی ہے، جس سے ایک عام سٹیزن کو پرابلم ہوتی ہے دوسرے سٹیزن کے ساتھ، یا کوئی بھی ایسا ایشو جو دوسروں کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے، وہ پبلک نیوسنس کی ڈومین میں آتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ کچھ لاز تھے، یہ اسکیجول لاز ہیں پیرا کے، جن پہ گراؤنڈس پہ پیرا کو بنایا گیا اور یہ اختیارات دیے گئے۔ اچھا علی بھائی، ایک بندے کی زمین پر قبضہ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک پروسیس ہوتا ہے نا، وہ ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ کسی نے زمین پہ قبضہ کیا، وہ آپ کے پاس، وہ جناب آپ بازار میں گھوم رہے ہیں، وہ آپ کے پاس آئے تو آپ قبضہ چھڑانے چلے گئے، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ پروسیس ہوگا، تو وہ پروسیس کیا ہے کہ بندے نے آپ کے پاس کیسے آنا ہے، کیا کرنا ہے، تو پھر آپ اس پہ ایکشن لیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر جو ڈرب ایک ہوتا ہے، اس کو ڈرب کی ٹرم استعمال کرتے ہیں، ڈسٹرکٹ انفورسمنٹ ریگولیٹری بورڈ جو ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے اپلیکیشن آپ ڈپٹی کمشنر کو موو کریں گے، اپنا اس میں سارا مدعا بیان کریں گے کہ یہ فلاں جگہ میری لینڈ ہے، جس کو آپ کلیم کریں کہ وہ آپ کی لینڈ ہے، اس پہ ہمیں قبضہ ہو گیا، یہ اس طرح سے ہوا ہے۔ پھر اس پہ نیکسٹ ٹائم اس پہ پٹواری کی رپورٹ منگوائی جاتی ہے کہ جو آپ کلیم کریں یہ جسٹیفائڈ ہے
یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. اگر آپ کا کلیم جسٹیفائڈ ہوتا ہے اور آپ اس کے اوریجنل مالک ہیں اور آپ کے ساتھ کسی نے ناجائز کیا ہوا ہے اور اس پہ آپ کا قبضہ ہے, دین ڈپٹی کمشنر صاحب یا جو تحصیل کے اندر اسسٹنٹ کمشنر صاحب یا پھر ہمارے ایس ڈی اوز جو ہیں سب ڈویژن انفورسمنٹ آفیسر, وہ پھر اس پہ احکامات جاری کرتے ہیں کہ یہ اس کو زمین واگزار کروا کے دی جائے یا اوریجنل مالک جس کے نام رجسٹرڈ انتقال ہے اس کے حوالے کی جائے. اچھا, جڑاوالا میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مین میجر مسئلہ یہاں پر کیا ہے جو سمجھتے ہیں کہ یار یہ اس کو نا درست ہونا ضروری ہے, پیرا فورس کے ذریعے ہو یا اسسٹنٹ کمشنر کے ذریعے ہو, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے میری نظر میں یہ درست ہونا چاہیے؟ اچھا, میں نے اب کافی ٹاؤنس میں بھی میں گیا ہوں, یہاں پہ جو آپ کے مین ٹاؤنز ہیں, کچھ تو ابھی نئی سوسائٹیز بنی ہیں وہ تو اپنی مطابق بنی ہے نا, مطلب باقی جہاں پہ جو چیزیں تھیں کہ لوگوں نے ان پلانڈ اس کو کنسٹرکشنز کی ہوئی ہیں کہ وہاں پہ سیوریج کا نظام, پہلے انہوں نے گھر بنا لیا, دین انہیں ریئلائز ہوا کہ اب تو میں نے سیوریج بھی کہیں نکالنی ہے, وہ مسئلہ ہے. پھر یہاں پہ جو کہ آبادی ہے اس میں سٹی کے اندر لوگوں نے جانور بہت زیادہ رکھے ہوئے تھے, سیوریج کے مسائل تھے, وہ تو اب کافی حد تک بہتر ہو گئے ہیں, کافی جانور لوگوں نے اپنے یہاں سے سٹیز سے ویکیٹ بھی کر لیے ہیں. تو یہ تھا. باقی یہاں پہ ایز سچ کوئی میں یہ نہیں سمجھتا کہ باقی ٹھیک ہیں چیزیں, ریلیجیس ہارمنی بھی ہے, لوگ عزت احترام کرنے والے ہیں, لوگ محبت کرنے والے ہیں, لوگ رول آف لا کو فالو کرنے والے ہیں. ابھی الحمدللہ ابھی تک کہیں پہ ہمیں کوئی چیلنج نہیں آیا, مزاحمت کرنی پڑی ہو, جس طرح لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے انہوں نے ویسے مانا ہے. آپ بازار میں خود وزٹ کرتے رہتے ہیں, انکروچمنٹ کے حوالے سے الحمدللہ چیزیں بہت بہتر ہیں, پرائس کنٹرول کے حوالے سے بھی چیزیں الحمدللہ بہتر ہیں. تو میں یہ نہیں سمجھتا, باقی چھوٹی چھوٹی ڈیفیشنسیز ہر علاقے میں ہوتی ہیں, وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو جاتی ہیں. باقی یہاں پہ 25,000 ایکڑ پہ اراؤنڈ کوئی قابضین ڈفرینٹ ہیں, اس کو واگزار کروانا ایک چیلنج ہے, اس پہ انشاءاللہ ورک آؤٹ ہو رہا ہے, پالیسی میکنگ ہو رہی ہے. تو یہ چند چیزیں تھیں جن پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بہتر ہو جائیں جڑاوالا میں تو جڑاوالا میں اور بہتری ہو سکتی ہے. اچھا علی بھائی, پیرا فورس جب باہر نکلتی ہے, بازاروں میں نکلتی ہے, تو ایک عجیب سی افراتفری, ایک بھاگم بھاگ, ایک جناب سرساس میگی کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہو گیا ہے, کیا ہونے والا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اتنا پریشر, زیادہ بہت زیادہ پریشر, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ بن جائے, کسی کو ہارٹ اٹیک آ جائے اس وجہ سے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ یار یہ طریقہ کار درست ہے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ ہمارا کام ہے انفورسمنٹ کا, ہم نے انفورسمنٹ کروانی ہے, ڈرانا کسی کو نہیں ہے, دھمکانا کسی کو نہیں ہے. آپ بازار میں جب خود اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ اصل میں گھبراہٹ یا پینک انہی لوگوں میں کریٹ ہوتی ہے کہ جو وہاں پہ وائلیٹرز ہوتے ہیں, جو اپنی جگہ سے ہٹ کے کسی کی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں, وہ جیسے ہی سنتے ہیں وہ پھر بھاگتے ہیں, وہاں سے ہٹتے ہیں, کسی کے اندر لگتے ہیں یا ریڑھی کسی کے اندر لگاتے ہیں, یا وہ ایک دھکم پیل کی صورتحال. باقی جو شاپس میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ لوگ تو الحمدللہ ویسے ہی اپنی ڈومین میں بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, باقی جہاں تک ہے کہ ہم نے ابھی کبھی سائرن کا زیادہ استعمال نہیں کیا, کیونکہ وہاں پہ فیمیلز بائرز ہوتی ہیں, باقی لوگ ہوتے ہیں, کچھ بزرگ ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, تاکہ وہ ایک پینک سچویشن کریٹ نہ ہو, لوگ آرام سکون کے ماحول کے اندر اپنی بائنگ کریں اور اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں. ہاں, انفورسمنٹ کروانا ہوتا ہے, اس میں سم ٹائم ہم کبھی کسی کو لگ رہا ہو کہ ہمارا بیہیویئر تھوڑا ان کے ساتھ یا سخت ہے, لیکن الحمدللہ کبھی کوشش یا ولنگلی ایسا کبھی نہیں کیا. میں اپنے ناظرین کو یہاں پہ مخاطب کروں گا کہ یہ سوال میں نے آپ کے لیے علی بھائی سے پوچھا, ادروائز میں ان کو بازاروں میں واچ کرتا رہتا ہوں, ان کا رویہ میری نظر میں بہت اچھا ہے, اور میرے جاننے والے بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں صحافت الحمدللہ کرتا ہوں تو صاف ستھری کرتا ہوں. تو نہ تو میں نے کبھی کسی کی ٹی سی کی, نہ کرنی ہے, اور نہ میں نے ٹی سی کر کے کبھی کہنا کہ لاؤ جی 2-4 ہزار نکالو جی, 500 نکالو جی. الحمدللہ اپنی ایک ٹانگ پر 2 بیساکھیوں پر اپنی مزدوری کر رہا ہوں, وہ میں کر رہا ہوں الحمدللہ. یہ میں نے سوال آپ کے لیے کیا ہے. تو جب یہ آتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے, نوٹ کیا ہے, واچ کیا ہے کہ ان کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے اور دوستانہ ہوتا ہے. یہ بھاگم بھاگ آپ خود بخود کرتے ہیں, آپ خود بخود اتنا ایسا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں کہ جو بیچارے نہیں بھی ڈرنے ہوتے وہ بھی ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, کیا ہو گیا ہے. آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ پیرا فورس نے کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہو. اگر آپ نے دیکھا ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور مینشن کیجئے کہ ہم نے جناب فلاں جگہ پہ دیکھا تھا. میں نے آج تک ان کو نہیں دیکھا. علی بھائی, اب پیرا فورس کا اخلاق میں اس کا شاہد ہوں, میں اس کی گواہی دیتا ہوں, بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عام آدمی جو ہے پولیس سے متنفر ہے؟ پولیس کی وردی جب دیکھتا ہے تو وہ سامنے والے کو ایک عجیب سی نظر سے دیکھتا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ اچھا, اس میں ہمارا, چونکہ میں پیرا کے بہاف پہ بات کروں گا, تو پیرا کی طرف سے ہیڈ کوارٹرز کی جانب سے ہمیں بڑی واضح لاؤڈ اینڈ کلیئر ڈائریکشنز ہیں کہ پہلے عزت اینڈ دین نفاذ.
کہ پہلے لوگوں کی عزت کو آپ یقینی بنائیں، دین آپ اپنے قانون کا انفورسمنٹ کا نفاذ کریں. تو اگر کسی اور فورس کے ساتھ کچھ لوگ اس سے ڈرتے ہیں تو وہ فورس والے ہی بہتر آپ کو اس پہ ان کے فوکل پرسن جو ہیں وہ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ لوگ ان سے کیوں ڈرتے ہیں، یا لوگوں کا ان پہ اعتماد ہے یا نہیں ہے، تو اس کی کیا ریزنز ہیں یا کیا وجوہات ہیں، یہ تو وہ لوگ آپ کو بتا سکتے ہیں. باقی اگر میں پیرا کی بات کروں تو میں پیرا کے حوالے سے آپ کو یہ گائیڈ کر سکتا ہوں کہ جی پیرا کا جو ہمارا ہے اس میں پہلے ہم سب کی ڈگنیٹی اور سیلف رسپیکٹ کو یقینی بناتے ہیں، دین نیکسٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارا انفورسمنٹ کروانا ہوتا ہے. اچھا، لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو ہے وہ اکثر عوام میں آگاہی میں سمجھتا ہوں کہ کم ہے. مثال کے طور پہ کہ 8 بجے آپ کو آرڈر ہے دکانیں بند کروانے کا، 10 بجے تک سٹنگ والا کھانا وغیرہ ہو سکتا ہے، 10 بجے کے بعد پارسل ہو سکتا ہے. اور میں نے جو گھوم پھر کے دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ عوام جو ہے وہ گاڑی دیکھتی ہے، جلدی جلدی لائٹیں بند کر دو، جلدی جلدی شٹر گرا دو، حالانکہ وہ ان کے لیے الاؤ ہوتا ہے اس وقت میں. اس حوالے سے عوام کی رہنمائی کے لیے آپ اپنے منہ سے کچھ بتا دیں کہ یار اس انداز سے آپ چلیں، ہم آپ کو اس انداز سے کب چھیڑیں گے، کیسے چھیڑیں گے اور کب نہیں چھیڑیں گے. اچھا، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ابھی آفٹر انٹرویو وہ ڈاکومنٹس بھی شیئر کر دوں گا جو آفیشلی نوٹیفیکیشن آیا ہوتا ہے. اس میں آپ کی جڑا والا کے سب لوگ ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے صحافی ہیں، بٹ تو موسٹ آف دی ٹائم مجھے وہ بھی کال کر کے یا فلاں جگہ پہ وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے، تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نا ایک دفعہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو آپ نا غور سے پڑھیں. اس میں یہ ہے کہ جو فارمیسیز ہیں، جو یہ باقی میڈیکل سٹورز ہیں، یہ ان کو تو پراپر استثناء حاصل ہے کہ وہ لاک ڈاؤن میں چونکہ وہ میڈیکل کے ٹریٹمنٹ. باقی جو شاپس ہیں جس میں پان شاپ آ گئی، کریانہ سٹور آ گیا، باقی جو آپ کی دیگر چیزیں آ جاتی ہیں، کلبز آ گئے، یہ سنوکر وغیرہ جو کھیلنے والے لوگ ہیں، یا یہ پان شاپ، ان کا ٹائم ہے 8 بجے کا، ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے 8 بجے اس کو کلوز کرنا ہے. دین آ جاتے ہیں ریسٹورانٹس کا جو ڈائننگ ہے وہ آپ بٹھا کے لوگوں کو 10 بجے تک چائے کے ہوٹل پہ چائے پلا سکتے ہیں، کھانا کھلا سکتے ہیں. آفٹر 10 o'clock آپ پارسل کو ان کو دے سکتے ہیں، ہوم ڈلیوری دے سکتے ہیں، بٹ وہاں پہ سٹنگ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ اس طرح کے یہ SOPs ہیں، اس کو فالو کیا جائے. اس میں میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو سمجھنا مشکل ہے، یا کوئی ایسی جو الجبر سمجھ میں نہ ہو. دیٹ از ویری سمپل. اس میں کوئی ایسی رات 10 بجے کے بعد اگر کوئی جناب کوئی پھٹے والا دال چاول لگا کے بیٹھا ہے یا کوئی بڑے ریسٹورنٹ میں ہے، اگر وہ اپنے صرف گاہکوں کو پارسل دے رہا ہے تو اسے لائٹیں بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے بھاگنے کی ضرورت نہیں. ہاں بالکل، اس کو بالکل اصل میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ آپ پارسل بھی 10 بجے کے بعد نہیں دے سکتے، اور جب ہم جاتے ہیں تو لوگ لائٹس آف کر کے بھاگنا شروع. میں انہیں خود سمجھاتا ہوں کہ پارسلز آپ دیں، آپ ڈلیوری بوائز رکھ لیں، آپ آرڈرز لیں، وہ آپ کے لوگوں کے گھروں میں جا کے ڈلیوری دیں. ہاں اگر مجھے رات کو بھوک لگی ہے 10-11 بجے، میں آپ کے وہ جو ٹیک اوے والی جگہ ہے وہاں پہ آؤں، اپنا آرڈر دوں، وہاں سے لے کے چلا جاؤں. سٹنگ الاؤ نہیں ہے 10 بجے کے بعد. جی. اچھا علی بھائی، اس وقت پورے پاکستان کا ایک مسئلہ جو ہے وہ میری نظر میں مہنگائی ہے. مہنگائی نے عام بندے کا جینا جو ہے نا وہ بہت مشکل کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسا بندہ ہی بہت امتحان میں ہے، بہت زیادہ امتحان میں ہے. تو مہنگائی جو ہے یہ کنٹرول، ظاہر ہے کہ ایک شعبہ آپ کے پاس یہ بھی ہے، پرائس کنٹرول مجسٹریٹ بھی ہیں آپ. تو جڑا والا میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 چیزیں تو خاص کر LPG اور مٹن، یہ تو بالکل بھی کنٹرول نہیں ہے. اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ چیدہ میں آپ کو پرسنل میں بھی کچھ بتا دیا کروں گا کہ یار یہ فلاں جگہ پہ یہ وائلیشن میں نے دیکھی ہے، وہ آپ پھر اپنے طریقے سے اس کو ہینڈل کر لیں. لیکن یہ 2 چیزیں جو ہیں، ابھی ایک ویڈیو ہم دکھا رہے ہیں اسکرین پہ، آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ وہ ویڈیو ایک شہری ہے، وہ گیس والے سے بحث کر رہا ہے، اس کی دکان کی ویڈیو بنا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار حکومتی ریٹ کیا ہے. وہ کہتا ہے 5000، دکاندار کہہ رہا ہے جی وہ 5000 ریٹ ہے جی حکومتی، حالانکہ 3600 حکومت کا ریٹ ہے. ਅੱਛਾ ਕੀ ਰੇਟ ਆ 5050 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ. ਅੱਛਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 3600 ਰੁਪਏ ਯਾਰ. ਭਾਈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਥਲ ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ. ਦੇਖ ਲਾ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਭਰੇ ਪਏ ਆ. ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਚਲੋ ਲਿਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 5000 5050 ਰੁਪਏ ਲਿਖੋ ਲਿਖੋ. PSO ਦੀ ਗੈਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦਿਆ ਕਰੋ 7. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਘੱਟ ਆ. ਅੱਛਾ 5000 ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਨਾ ਦਵਾਰਾ ਦੇ ਦੇ. 5050 ਰੁਪਏ ਹਾਂ, ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, پر ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا لاہے عمل ہے؟ اچھا، موسٹ آف دی ٹائم اب جیسے اس سے پہلے ہم عید پہ بازاروں میں تھے، ابھی ڈیلی بیسس پہ ہم وزٹ کرتے ہیں. میں ایک شکوہ کروں گا آپ لوگوں سے کہ سم ٹائمز مجھے یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ جو بائر ہے نا وہ خود بھی اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتا. جب میں کسی قصاب کی دکان پہ جا کے اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ کس ریٹ پہ گوشت لے رہے ہیں، تو وہ اپنی
مطلب کہ بچت کروانے کی بجائے وہ دکاندار کی طرفداری کرتا ہے، کہتا ہے جی میں تو جی 1700 روپیز لے رہا ہوں جی، مجھے تو بالکل ٹھیک گوشت مل رہا ہے۔ پھر میرے پاس وہاں پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہوتی کہ میں اس دکاندار کو فائن کر سکوں یا اس کے خلاف وائلیشن کا کوئی ایکشن لے سکوں۔ ہاں، جو لوگ میرے نوٹس میں لے کے آتے ہیں، جو ہم خود بائنگ کرواتے ہیں، ان لوگوں کو ہم نے پہلے بھی ہیوی فائنس کیے ہیں۔ بیسیکلی اگر ان کو کوئی ایشوز ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی جانور مہنگا ملتا ہے یہ وہ سارا، تو وہ جا کے ان سے بات کریں جو پالیسی میکنگ کرتے ہیں، جو ریٹ نوٹیفائی کرتے ہیں۔ ہمارا ذمہ ہے انفورسمنٹ کروانا، ہمیں جو تعین کروایا جائے گا کہ فلاں ریٹ پہ آپ نے یہ چیزیں سپلائی کروانی ہے، وہ چاہے ان کو پیچھے سے مہنگی مل رہی ہیں، واٹس ایور جو بھی ہے، ہم نے اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے۔ سیم از دا کیس وتھ ایل پی جی، آپ نے مینشن کیا، تو ایل پی جی کا بھی ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جو 380 روپیز جو گورنمنٹ جو نوٹیفائڈ ریٹ ہیں ایل پی جی کی اوگرا کی جانب سے، اس کو ہم ہر صورت حال میں امپلیمنٹ کروائیں۔ ہاں، باقی یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ خود بائر جب ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آل از ویل، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر اس پہ ہم کس طرح سے اس پہ ایکشنز لے سکتے ہیں آپ ہمیں بتائیں، بالکل ہمارے نوٹس میں لے کے آئیں، ہمارے آفس میں آ کے بتائیں۔ میرا موبائل نمبر آپ کے پورے جڑا والا کے گروپس میں ہے، لوگ مجھے خود اپروچ کرتے ہیں تو اس کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن ہوتا ہے بھائی۔ ناظرین، اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا مسئلہ ہے تو آپ علی بھائی کا نمبر مجھ سے لینا چاہیں یا مجھے آپ بتا دیں، میں علی بھائی تک وہ بات پہنچا دوں، تو انشاءاللہ میں امید کروں گا کہ اگر آپ مجھ تک شکایت پہنچاتے ہیں تو وہ ادھر تک پہنچ گئی، یہ خود آپ سے رابطہ کر بھی لیں گے، نو ٹینشن۔ تو آپ کے معاملات جو ہیں وہ آپ ضرور بتائیں۔ اچھا علی بھائی، آخر کی ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے شہر کے لیے جو کام کی باتیں تھیں وہ میں نے کر لی ہیں۔ اچھا، آپ ظاہر ہے کہ اس سیٹ پر بیٹھے ہیں تو ایک اچھی تعلیم تو حاصل کی ہوگی، ظاہر بات ہے، آپ کی گفتگو سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اچھے تعلیم یافتہ ہیں۔ تعلیم آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے اور کہاں سے سٹارٹ لیا، آپ کہاں سے شروع ہوئے، کہاں تک پہنچے، تھوڑا سا یہ بتا دیجیے۔ جی، میری جو اسکولنگ ہے میں جنگ سے بلانگ کرتا ہوں، بڑی مشہور ہے، آپ ہماری صوفیاء اور اولیاء کی سرزمین ہے، اینڈ دی سٹی آف ہیر رانجھا ہے ہماری، اس کو بڑا مشہور ہے، لوک داستان بھی۔ تو میں نے اپنی جو ابتدائی تعلیم وہ میں نے سیکرڈ ہارٹ ہائی اسکول جو ہے ہمارا ایک انگلش میڈیم اسکول جنگ کا بہت پرانا اور قدیم اسکول تھا، وہاں سے میٹرک میں نے کی۔ دین آئی وینٹ ٹو چناب کالج جنگ، بڑا اچھا پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ہے جنگ کا، وہاں سے میں نے انٹرمیڈیٹ کیا۔ دین آئی وینٹ ٹو فارمن کرسچین کالج لاہور، ایف سی کالج، وہاں پہ میں نے اپنی 16 ایئر ایجوکیشن کمپلیٹ کی، بی ایس ان پولیٹیکل سائنس میں نے کیا۔ تو اس کے بعد پھر ہم لوگ اپنے ایگزامس کی تیاری میں لگ گئے اور پھر فردر ساری چیزیں، اور اللہ پاک کی کرم سے آپ سب کی دعاؤں سے آج کریم مالک نے یہ عہدے دیے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، آپ کی ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ والدین جو ہوتے ہیں، بچے کے کچھ بھی بننے میں والدین کا مین کردار ہوتا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرف کو لانے میں امی جان کا زیادہ ہاتھ تھا یا ابو جان کا؟ ابو تو ظاہر ہے کہ باہر کے ہوتے ہیں نا، کہ وہ کمائی کر کے لانا ہے، بچوں کو کھلانا ہے، پلانا ہے، وہ خرچہ پورا کرنا ہے، تو اس طرف لانے کی سوچ کیسے ملی؟ یا کہ دوستوں میں بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یار مجھے پولیس میں جانا ہے یا مجھے کون سا شعبہ چوز کرنا ہے؟ تو یہ بتائیے کہ ذرا کس کا یہ مین ہاتھ ہے آپ کا؟ اچھا، اس طرح آپ نے میرے سوال کا آدھا جواب خود بھی دے دیا تھا کہ جو والد ہوتا ہے وہ تو بریڈ ونر ہوتا ہے نا فیملی کا۔ میرے والد صاحب چونکہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے افیلیٹڈ تھے، تو وہ موسٹ آف دی ٹائم پھر ان کے ایگزامس کی کبھی ڈیوٹیز لگ جانا، کبھی مارکنگ سینٹرز پہ ان کی ڈیوٹیز، دین پھر وہ ٹیچنگ سے خود افیلیٹڈ تھے، پھر ان کا سو آن چلتا رہتا تھا۔ تو ان کا نو ڈاؤٹ وہ ساری چیزیں خود مینیج کرتے تھے، ہماری باقی معاملات سارے، اور بڑی لونگ اور بڑی کیئرنگ تھی ان کی۔ لیکن والدہ نے ہمیں زیادہ ہماری، اور میری والدہ ہمیشہ سے ان کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ وہ عہدہ دیں کہ جو ہماری شخصیت کو سوٹ کرتا ہو، یا میں نا، تو ان کی میں سمجھتا ہوں کہ کہتے تھے نا کہ اگر والدہ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو کریم مالک نے بخت لگانے ہیں، تو پھر وہ بخت لگنا ہی لگنا ہے۔ وہ ماں کی دعا میں اللہ نے اتنی تاثیر اور اثر رکھا ہے، تو والدین کی دعا کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ، اور میں خود اپنے ان ساری جو پروسیس میں نے دیکھا کہ والدہ اور والد کی دعاؤں میں، والدین کی دعاؤں سے معجزے ہوتے ہیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھے ہیں۔ میں آپ کے ویورز سے بھی، سب لوگوں سے کہوں گا کہ جب بھی وہ گھر سے، وہاں سے اپنے گھر سے نکلنے لگیں، گھر میں جائیں، جن کی والدہ حیات ہیں وہ ان سے ضرور دعا لے کے نکلا کریں، جن کے والدین حیات نہیں ہیں
وہ دعا ان کی بخشش کی بھی ضرور کیا کریں، اور اگر بطور مسلمان ہمارا یقین محکم ہے کہ وہ سنتے ہیں تو اپنی بچوں کے لیے، اپنی صحت و سلامتی کے لیے، والدین کے لیے ضرور دعا کروایا بھی کریں، کیا بھی کریں. جی بہت شکریہ. اینڈ پر جو میں نے بات کرنی تھی اس کا تقریباً کچھ آپ نے کر دیا. میں اینڈ پہ کہنے والا تھا کہ میرے ناظرین کے لیے کوئی پیغام دیں. پیغام تو آپ نے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت دے دیا تھا. ایک چھوٹا سا اس میں ایک واقعہ ایڈ کرتا ہوں. البخاری پبلک اسکول ہے، یہاں پر 24 روڈی کے اندر سید آصف اللہ شاہ بخاری صاحب اس کو لیڈ کرتے ہیں، وہ چلاتے ہیں. تو ان کی ایک بچی نے پورے پنجاب میں یا پورے ضلع میں جو ہے وہ ٹاپ کیا. تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ احسان صاحب یار ہماری بچی کا انٹرویو چلا دو. تو میں گیا تو میں نے بچی سے یہ سوال کیا، میں نے کہا بیٹا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ کہنے لگی انکل میرے گھر میں نا، میری گھر کی فریج میں ایک بوتل پڑی ہوئی ہے، بوتل کے اندر پانی ہے. پانی کون سا ہے کہ میں نے اپنی امی جان کے نا ایک دن پاؤں دھوئے تھے، پھر اسی پانی سے میں نے اپنے ابو جان کے پاؤں دھوئے، پھر وہ پانی میں نے بوتل میں ڈال لیا. میں روزانہ صبح آنے سے پہلے تھوڑا سا پانی وہ ڈال کے گلاس میں باقی پانی ڈال کے وہ پی کے آتا ہوں. تو میری نزدیک یہی میری کامیابی کا راز ہے. تو آپ میرے ناظرین کے لیے کچھ بتائیں کہ چلیں جو ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. اچھا، ایک تو یہ جو آپ نے والدہ کے والے سے بات کی ہے نا، تو وہ تابش آپ کا شعر ہے کہ شعر بڑا خوبصورت ہے کہ ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش، ایک بار کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے. تو اگر آپ کے ساتھ پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سنسیئر رشتہ ہے تو والدین کا رشتہ ہے. اور پھر والدہ، چونکہ والدہ کی جو گود ہوتی ہے وہ تو آپ کی پہلی انسٹیٹیوشن ہوتی ہے. تو انسان کی جو گرومنگ میں مین کردار ہے وہ آپ کی والدہ کا ہے. تو میں تو آپ سب لوگوں سے، جیسے میں نے آلریڈی ریکویسٹ کی ہے کہ اپنی والدین کی دعائیں لیں. اپنے والدین کے ساتھ کبھی بھی ہمیں بیفور دا ٹائم بڑی چیزوں سے ہم ان سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وقت بعد میں ثابت کرتا ہے کہ جو وہ کہتے تھے وہ ٹھیک کہتے تھے. شاید ہماری کم عقلی یا ہمارا ان ایکسپیرینس چیزیں تھیں کہ جو ہم اس کو چیز کو باور نہیں کر سکتے تھے. تو باقی یہ تو اس حوالے سے پیغام ہے. باقی آپ کے جڑا والا سے تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو رول آف لا ہے اس کو اوبے کریں. جو پیرا کے حوالے سے ہماری ان سے گزارشات ہیں، انکروچمنٹ کے حوالے سے گزارشات ہیں، پرائس کنٹرول کے حوالے سے گزارشات ہیں، وہ اس پہ ضرور امپلیمنٹ کروائیں. ہاں اگر کسی کی کیوریز ہیں، کوئی ایشوز ہیں، تو وہ موبائل نمبر آپ کو میں نے مینشن کیا ہے، وہ آپ اس میں بے شک مینشن کر دیں. تو وہ آفٹر صبح 10 سے رات 10 بجے تک مجھے بالکل فری ٹائم میں کال کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر چونکہ میرا خود کا ٹائم آرام کا ہوتا ہے یا پھر میں نے کچھ پڑھنا باقی چیزیں، تو میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آئی ول ٹرائی اینڈ لیو نو اسٹون انٹرنڈ کہ میں آپ کی ہیلپ کر سکوں. بہت شکریہ. ناظرین میں آج جو انٹرویو کے لیے علی بھائی کے پاس آیا تو میں نیتیں اچھی کر لیا کرتا ہوں. یہ دعوت اسلامی کی مہربانی ہے کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیا کرو. ایک نیت میری یہ بھی تھی کہ میں اپنے شہریوں کے لیے آسانی کا سبب بنوں گا، کہ میں بہت ساری باتوں سے شہریوں کو آگاہ کروں گا جن سے وہ پریشان ہوتے ہیں. تو بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جن سے وہ پریشان نہیں ہوں گے. جس طرح کہ میں نے بتایا کہ جناب بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں ان کو جانتا ہوں، ان شعبے کو جانتا ہوں. تو اس طرح کی اور باتیں کہ رات 10 بجے بھی جناب لائٹیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بیٹھے رہیں، آپ رولز کو فالو کریں. تو یہ بات آپ اس کو فالو کریں. ان کے رولز جو بنائے ہیں، جب آپ رولز توڑیں گے تو پھر آپ مجبوراً ان کو ایکشن لینا پڑے گا. جب آپ کچھ کر ہی نہیں رہے تو مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ میں بازار میں گھوم رہا ہوتا ہوں، آپ کا ڈالا جا رہا ہوتا ہے، میں ادھر سے آ رہا ہوتا ہوں موٹر سائیکل پہ اپنی چیزیں میں بیچ رہا ہوں. چونکہ وہ رننگ میں ہوتا ہے نہ، مجھے کبھی کسی نے کہا کہ یار کیوں ادھر ہو یا چلو باہر نکلو، کیوں، میں بھی عام شہری ہوں نا. لیکن یہ ہے کہ مجھے اتنا پتا تھا کہ یار میں چل پھر رہا ہوں اور موٹر سائیکل پہ ہوں، تو میں نہ تو ریڑھی میں آتا ہوں، نہ میں جناب انکروچمنٹ میں آتا ہوں. تو مجھے یہ کچھ نہیں کیا اور کچھ کہا بھی نہیں ہے. تو کم از کم یار اتنی آگاہی رکھیں. یہ اتنے ظالم نہیں ہے کہ آپ کو ایسے ہی خام خواہی آپ کو جناب ڈرا دیں گے، آپ کو بھگا دیں گے. جب آپ غلط ہیں تو پھر آپ نے بھاگنا ہے. تو مہربانی کر کے آپ ان کا بھی خیال رکھیں. اور یہ آپ کا خیال رکھنے والے اللہ تعالیٰ میرے ملک کے تمام اداروں کو باشمول میری فوج کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، میرے تمام سیکورٹی اداروں کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. اللہ میرے ملک کو دن 25ویں رات 26ویں ترقیاں عطا فرمائے. پاکستان کی سلامتی کا نعرہ ہوگا، جواب آپ بھی دیجیے گا، پاکستان زندہ باد.